الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ دوستو، آج کے خطبے میں سب سے پہلے تو ایک آیت بہت زبردست آئی، ان المتقین فی جنات وعیون۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کا لحاظ خیال کر کے گناہ سے، معصیت سے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے اور اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ ہے متقی کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا جس میں باغات ہیں اور چشمے ہیں۔ ان کی علامت بتائی گئی کہ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ اللہ رب العالمین نے جو کرنے کا کام بتلایا ہے وہ کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے وہ رکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، دو ہی چیز ہے۔ تقویٰ کی بنیاد دو ہے، کچھ کرنا اور کچھ نہ کرنا۔ اللہ اور رسول نے جن کام کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کو خوب شوق سے کیجئے، اور جن کاموں سے، جن باتوں سے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے ان سے اپنی زندگی کو بچائیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ محسنین ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ ایک بات تو یہ آئی۔ دوسری خطبے میں بہت زبردست بات یہ آئی کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم یا ہمارے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ ایک ہمارا جسم ہے اور ایک جسم میں ہماری جان ہے، ایک جسم میں ہماری جان ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان ہمارے جسم سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ پاک رب العزت کہتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ہر صاحب ایمان کے اس کے اپنی جان سے زیادہ قریب اس کے نبی ہیں۔ پھر سمجھو، ایک ہماری جان ہے، ہماری جان ہم سے اتنا قریب نہیں جتنا نبی پاک حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت، رحمت، عنایت ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے جان کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے نزدیک، لیکن اگر ہماری جان کے قریب ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات جو قریب ہے ہمارے ایمان سے، وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو اللہ کے نزدیک ہماری قدر ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھ میں جنت کی چابی اللہ پاک عطا کریں گے، تو جن لوگوں کے جان کے قریب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ لوگ بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اس بات کا آپ لوگ دھیان رکھیے کہ آپ کی جان آپ کے قریب نہیں ہے، آپ کی جان سے زیادہ قریب کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دوستو، جب ہمارے نبی ہم سے اتنے قریب ہیں تو کوشش کرو، آج استغفار بھی پڑھ لو کہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی، بے دھیانی میں ہم نے اپنے نبی کا خیال نہیں کیا، بے دھیانی میں ہم نے اپنی تنہائیوں میں نبی پاک جو ہم سے قریب ہیں ان کا ہم نے لحاظ نہیں کیا،
احترام نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کیا. تو جب آپ کی جان سے زیادہ نبی قریب ہیں تو تکلیف نبی کو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو آج سے تکلیف نہیں نہ دو گے نبی پاک کو؟ نہیں، تھوڑا تھوڑا دوں گا اکیلے میں. بہت بڑی بات ہے یہ دوست. اگر انسان اس کا لحاظ خیال کرے تو ہر آدمی تقوی والا بن جائے، ہر آدمی گناہ سے بچنے والا. یہ قرآن ہے دوستو، حدیث نہیں ہے یہ. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. اور دوسری بات کیا کہی اللہ رب العزت نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں جنہیں ہم امہات المومنین کہتے ہیں یا ازواج مطہرات کہتے ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں. وہ کون ہے؟ ہماری مائیں. ماں سے انسان شادی کرتا ہے؟ بولو ہاں یا نہ، جلدی جلدی نہیں کرتا. تو ہمارا باپ مر جائے پھر بھی ہم ماں سے شادی نہیں کرتے. تو نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب ہمارے لیے کون ہیں؟ مائیں ہیں. اور دوسری بات اور بھی یاد رکھو کہ والد مر جائے تو بیوی پر، ماں پر عدت ہوتی ہے، لیکن امہات المومنین پہ کوئی عدت نہیں تھی. وہ قیامت تک امت کی مائیں ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ زندہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. تو جب زندہ آدمی کی بیوی سے شادی نہیں ہوتی، یہ بھی عقیدہ یاد رکھو. یہ بھی عقیدہ کیا رکھو؟ یاد رکھو. اب آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی حضرت زینب کا تذکرہ ہوا. حضرت زینب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور خصوصیت حاصل ہے. ہم لوگوں کی شادی زمین پہ ہوتی، حضرت زینب کی شادی اللہ رب العزت نے کہاں کیا؟ آسمان پہ کر دیا. کہاں کیا؟ عرش پہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کی شادی، حضور کی یہ پھوپھی زاد بہن ہیں. بیٹی کس کی ہے دوستو؟ زینب امیمہ بنت عبد المطلب. یہ عبد المطلب کی بیٹی حضرت امیمہ حضور کی پھوپھی ہیں. تو حضرت زینب کون ہوئی؟ پھوپھی زاد بہن. کیا کہتے ہیں؟ حضرت زینب کہتی ہیں، عام عورتوں کو کہتی تھی کہ تم لوگوں کو تمہارے خاندان والے نے شادی کی، اور میری شادی اللہ تعالیٰ نے کیا من فوق 7 سماوات. 7 آسمان کے اوپر عرش پر اللہ تعالیٰ نے میری شادی کر دی. اور آج کے خطبے میں آ گیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، بہت نیکیاں کرنے والی تھی، بہت صدقہ خیرات کرتی تھی. خطبے میں آیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں اور اس سے جو کچھ بھی حاصل ہوتا وہ فقراء، مساکین اور یتیم پر خرچ کر دیا کرتی تھیں. یعنی کہ جمع کر کر کے رکھا نہیں. کیوں؟ کب تک رکھو گے؟ مال رہ جائے گا اور ہم اور آپ نہیں. پاپا لوگ بولتے نہیں مولوی صاحب میں مال لے کے جاؤں گا. کون ہے جو لے کے گیا بھائی؟ لیکن کرتے سبھی وہی ہیں. کیا؟ مولوی صاحب میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ کر رہا ہوں، پوتا کے لیے کر رہا ہوں. تو اللہ کرے گا یا تم کرو گے؟ ہم کو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے لوگوں. ہم کو اللہ پر بھروسہ. آپ کو اللہ کھلا رہا ہے نہیں کھلا رہا ہے؟ تو یہ کہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹا کو مار دے گا بھوک سے؟ جی تمہارے ابو کتنے یہاں بیٹھے ہو جن کے ابو نے جہاز کی شکل نہیں دیکھی، دنیا سے چلے گئے، اور تم پلین میں اڑ کے دبئی آ گئے. آ گئے نہیں آ گئے؟ کتنے لوگ ہوں گے یہاں؟ جی تو اللہ رب العزت نے سب کے روزی کا وعدہ کیا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی. دیکھو، اور کام کر کے سارا کا سارا جو ان کو ملتا تھا اس سے آمدنی، وہ سب کا سب فقراء، مساکین اور یتیم کے اوپر خرچ کر دیا کرتی تھی. ٹھیک ہے؟ اور کتنی بڑی تھی سنو. کانت صوامتن قوامتن، اور ہمیشہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر
عبادت کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو بھی۔ اصل میں ہم لوگ رات ہوتے ہی سوچتے ہیں کہ اب تو موج مستی کا وقت آ گیا، اللہ والے لوگ رات کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں انہی لوگوں میں بنایا جو رات کو غنیمت سمجھ کے کیا کرتے؟ عبادت کرتے ہیں۔ کیا کرتے؟ عبادت کرتے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور صدقہ خیرات کرنے میں سب سے آگے تھیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق فرمائے۔ بس بابا، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔